الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، ماہ مبارک کے آخری ایام، آخری لمحات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ نیک اعمال کے آخر میں استغفار کرنا احادیث سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ نیک اعمال کے آخر میں استغفار کرنا۔ تو ماہ رمضان کے آخر میں عبادات کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری زندگی میں ایک بہترین نعمت اور سنہرا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ نہ معلوم اگلا رمضان پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، صلو صلاۃ مودع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز پڑھو تو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو خوب خشوع و خضوع سے پڑھیں گے کہ پتہ نہیں دوبارہ نماز پڑھنے کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو ماہ رمضان کے یہ آخری لمحات اور اس ماہ مبارک کو بھی ہم یوں آخری سمجھ کر استغفار کی کثرت کریں کہ نہ معلوم ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ اور یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں تو نیک عمل کرنے کے بعد
اپنی کوتاہی کا اظہار کرنے کے لیے استغفار کی کثرت کرتے ہیں، اپنی کوتاہی پر، اپنی کمی پر، اپنی غفلت پر، کیونکہ عبادت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ما عبدناک حق عبادتک، فرشتے اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں ہے۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق آسمان کس قدر وسیع ہے، کس قدر اس کی وسعت ہے، لیکن اس کے باوجود آسمان پر کوئی بالشت جگہ یا کوئی ایک ہاتھ جتنی جگہ یا کوئی ایک پاؤں جتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ عبادت میں مشغول نہ ہو۔ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، ہر طرح سے عبادت میں ہے۔ اور بعض فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں ہیں، جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ سجدے میں ہیں۔ بعض فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا وہ رکوع میں ہیں، اور وہ اپنا سر کب اٹھائیں گے؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن وہ سر اٹھائیں۔ سجدے میں سر رکھے ہوئے، رکوع میں جھکے ہوئے، لیکن یہ سارے فرشتے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ما عبدناک حق عبادتک، اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، نیک لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ عبادات کرتے ہیں تو عبادات پر، عبادات کے آخر میں، عبادات سے فارغ ہونے کے بعد کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار۔ قرآن کریم میں ہے سورہ ذاریات میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نیک لوگ، متقین لوگ سحری کے وقت، تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اب سحری کا وقت، تہجد کا وقت، وہ تو عبادت کا وقت ہے، عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، خدا تعالیٰ کو یاد کیا ہے، تو اس وقت استغفار ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امی جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال کا اور مکالمہ کا مفہوم کچھ یوں ہے، امی جی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت نیک لوگوں سے، متقین سے، پرہیزگاروں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا جو ان کے استغفار کا تذکرہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عائشہ، نیک لوگ، متقین لوگ عبادات کے آخر میں استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری عبادات میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ اس کو معاف کر دے، ہماری عبادات میں کوئی غفلت ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، اللہ اس کو معاف کر دے۔
اور ہماری عبادات پتہ نہیں اللہ کے دربار میں قبول ہوں یا نہ ہوں، تو استغفار کیا جاتا ہے تاکہ عاجزی کا اظہار ہو اور اللہ رب العزت سے دعا ہو کہ اے اللہ ہماری عبادات کو اپنے دربار میں قبول کر لے۔ عبادات کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، امام اعظم، فقیہ، مجتہد اور بہت بڑے عبادت گزار، بہت بڑے عابد، قرآن کریم کی خوب تلاوت کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں معمول ہوتا تھا کہ ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے اور ایک قرآن پاک رات میں ختم کرتے، اور تراویح میں بھی ایک قرآن پاک ختم کرنے کا معمول تھا۔ تو دن رات میں ایک ختم قرآن، 30 دن ہوتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 60 قرآن پاک ختم ہو جاتے، اور ایک تراویح والا ختم قرآن ملا کر 61 قرآن پاک ختم ہو جاتے۔ معمول تھا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کئی سالوں تک کہ عشاء میں وضو کرتے اور عبادات میں لگے رہتے، کئی سالوں تک معمول رہا کہ اسی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ دن میں کچھ لمحات کے لیے بس آرام کر لیتے تھے، کبھی ظہر کے بعد، کبھی صبح کے اوقات میں، ورنہ راتیں ان کی ایسی گزرتی تھی۔ عبادات کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، حج کا اہتمام۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 یا 56 حج کیے ہیں۔ عمر مبارک 70 سال ہے، حج 55 یا 56 حج ہیں۔ لکھا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب ان کا آخری حج تھا تو خانہ کعبہ کے سامنے پوری رات عبادت کرتے رہے، رات میں قرآن پاک ختم کیا خانہ کعبہ کے سامنے، اور صبح کے وقت جب قرآن پاک ختم ہو گیا، پوری رات عبادت میں گزر گئی، تو اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہوئے فرما رہے تھے ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک۔ اے خدایا، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ والوں کی عبادات ہیں، اللہ والوں کی زندگیاں ایسے گزری، انہیں پتہ تھا کہ آخرت کا سفر بڑا طویل ہے۔ حضرت سید حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی گھر والی تہجد کے وقت ان کو اٹھاتی تھی اور کیا کہتی تھی؟ اٹھیے بزرگ، اٹھیے، تہجد پڑھیے، سفر طویل ہے، زاد راہ قلیل ہے، نیک لوگوں کا قافلہ ہم سے بہت آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ سفر طویل ہے، زاد راہ قلیل ہے، نیک لوگوں کا قافلہ بہت آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ ما عبدناک حق عبادت۔ تو عبادات کے آخر میں استغفار کا معمول، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہماری کوئی کمی کوتاہی عبادات میں رہ گئی تو وہ اللہ رب العزت معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ جس نے عبادات کے آخر میں کہا الحمدللہ، استغفر اللہ، 2 جملے، الحمدللہ، استغفر اللہ، جو عبادات کے آخر میں یوں کہتا ہے تو شیطان سن کر کہتا ہے
اس نے میری کمر توڑ دی، اس نے میری کمر توڑ دی۔ شیطان کو بہت پریشانی ہوتی ہے جب کوئی شخص عبادت میں آگے بڑھتا ہے اور اسے درجات ملتے ہیں اور اسے نیکیاں ملتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ تہجد کی نماز پابندی سے ادا کرتے تھے۔ ایک دن کسی وجہ سے تہجد میں نہیں اٹھ سکے، تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ اب پورا دن رو رہے ہیں، پورا دن ندامت کر رہے ہیں، پورا دن استغفار کر رہے ہیں، ہائے میری تہجد، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ہائے میری تہجد، اے اللہ مجھے معاف کر دے، پورا دن استغفار، رو رہے ہیں۔ نفل نماز، تہجد نماز چھوٹنے پر ہمارے تو فرائض چھوٹ جاتے ہیں، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہماری فجر چلی گئی، ہمیں ٹینشن نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد چھوٹ گئی ہے، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ دوسرے دن سحری کے وقت، تہجد کے وقت سو رہے تھے تو ایک انسانی شکل میں بزرگ نظر آئے اور اس نے آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تہجد کے لیے جگایا، اٹھیے تہجد پڑھیے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ صاحب میرے خاص کمرہ میں اور میری خاص جگہ میں کون ہیں، کہاں سے پہنچ گئے، تہجد کے لیے جگا رہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی آپ ہیں کون؟ تو وہ انسانی شکل میں جو آیا ہوا تھا اس نے کہا میں شیطان ابلیس ہوں، آپ تہجد کے لیے اٹھیں، میں آپ کو تہجد کے لیے جگانے آیا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ حیران رہ گئے کہ یہ بابا اور مجھے تہجد کے لیے اٹھانے آیا۔ تو حیران ہو کر پوچھتے ہیں بزرگوں، شیطان ابلیس آپ تہجد کے لیے؟ کہا بس باتیں چھوڑیے، آپ تہجد پڑھیں۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تو شیطان نے کہا اصل میں کل آپ سے تہجد چھوٹ گئی تھی اور آپ نے اتنی ندامت کی، اتنا استغفار کیا، اتنا خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اللہ نے آپ کو اس پر اتنے بڑے بڑے درجات دے دیے کہ تہجد پڑھنے پر اتنے درجات نہیں ملتے۔ تو میں نے سوچا یہ تو خسارے کا سودا ہے، یہ تو نقصان ہو گیا، اس کو تو بہت بڑے بڑے درجات مل گئے۔ چلو میں نے کہا ان کو تہجد کے لیے اٹھا دوں، ایسا نہ ہو آج پھر ان کی تہجد چھوٹ جائے اور پھر یہ استغفار کریں پھر ان کو بڑے درجات مل جائے۔ تو شیطان وہ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، وہ نیک لوگوں کو درجات ملنے پر کہاں خوش ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص نے عبادات کے آخر میں کہا الحمدللہ اور پھر کہا استغفر اللہ، تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اصل میں شیطان کا حملہ دو طریقے سے ہوتا ہے، دو طریقے سے۔ ایک حملہ تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ میں غرور اور تکبر ڈالتا ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں غرور اور تکبر ڈالتا ہے، واہ واہ تو نے تو بڑی عبادت کر لی، تو نے تو آج اتنے نوافل پڑھ لیے، تو نے تو آج اتنی تلاوت کر لی، تو نے تو آج اتنی تسبیحات کر لی، واہ، دل میں ڈالتا ہے تکبر، غرور۔ شیطان خود متکبر، مغرور، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے روک دیا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو غرور اور تکبر
شیطان کو لے ڈوبا، تو انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو نے تو آج بڑی عبادات کر لی، غرور ڈالتا ہے۔ تو شیطان کے اس حملے کا علاج ہو گیا الحمدللہ سے۔ جب ہم نے کہا الحمدللہ تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اے اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے ان عبادات کی توفیق عطا فرما، میں تو کچھ بھی نہیں، میں نے نماز پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، عبادات کر لی، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، سب کچھ اللہ کے امر سے ہے، سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے۔ تو شیطان کے اس حملے کا توڑ ہو گیا۔ غرور جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس حملے کا علاج ہو گیا الحمدللہ سے۔ شیطان کا دوسرا حملہ ہوتا ہے، دل میں مایوسی ڈالتا ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے تو وہ مایوسی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مایوس نہ ہو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شیطان دل میں عبادات کے بعد مایوسی ڈالتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے تو بس خالی ٹکریں ماری ہیں، خالی بس اٹھک بیٹھک کی ہے، تیری کیا نماز، تیری کیا دعا، تیری کیا مناجات، مایوسی ڈالتا، مایوسی۔ تو شیطان کے اس حملے کا توڑ استغفر اللہ ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں مسکین، میں عاجز، میں گناہگار، میں کمزور، میری عبادات میں اگر کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، غفلت رہ گئی، اے اللہ مجھے مایوس نہ کر، میری غفلتوں کو معاف کر دے۔ تو دوسرے حملے کا علاج استغفر اللہ سے ہو گیا۔ اب جب آپ نے کہا الحمدللہ اور پھر آپ نے کہا استغفر اللہ، اور یہی دو چیزیں مد نظر رکھیں، الحمدللہ سے دل میں یہ خیالات ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، استغفر اللہ سے دل میں یہ خیالات ہیں کہ اللہ میری کوتاہیوں کو معاف کر دے، مجھے مایوس نہ کر، تو اللہ کے دربار میں عبادات قبول ہو جاتی ہیں، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو شیطان صحیح کہتا ہے، جس نے کہا عبادات کے آخر میں الحمدللہ استغفر اللہ، اس نے تو میری کمر توڑ دی۔ تو یہ ماہ مبارک کے آخری ایام ہیں، آخری لمحات ہیں، ان آخری لمحات کی قدر کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے انما العبرۃ بالخواتیم، اختتام کا اعتبار ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، اس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری، کفر اور شرک میں گزری، لیکن اس نے آخری عمر میں ایمان اسلام قبول کیا، دین پر چلا، توبہ تائب ہوا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، ماہ مبارک کے یہ آخری لمحات ہیں، ہم ان کی قدر کریں اور اپنے اعمال کو قیمتی بنانے کے لیے استغفار کی کثرت کریں۔ جو دن اور جو لمحات رہ گئے ہیں ان کو خوب عبادات میں لگا، کوئی لمحہ ہمارا عبادت سے خالی نہ ہو، زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، استغفار کا معمول، الحمدللہ کا معمول۔ اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی عبادات اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے نیکیوں کا، آخرت کے خزانوں کا ذریعہ بنائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان عبادات میں مصروف ہیں، اعتکاف میں ہیں، عمرے میں ہیں،
تلاوت میں ہے، نوافل میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عبادات اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔